نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والأصحاب المؤمنين والمتقين خصوصا على سيدنا الغوث الأعظم أمين المكين وعلى والده سيدنا مرشدنا المكرم ولعنة الله أعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام مومنین اسلام اور عزیزان گرامی، عزیزان من، سننے والوں کو میرا سلام ہے. اور جیسے کہ آپ تمام دور میں جہاں لوگ کثرت سے مخالفین کی جماعت کھڑی ہے نبی و آل نبی کے خلاف قیام کرنے کے لیے، وہاں لاکھوں کروڑوں کا مجمع دفاع اہل بیت کے لیے بھی کھڑا ہے. محبان اہل بیت کا مجمع بھی کثیر تعداد میں نظر آ رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے آج کے اس پاک بزم کے لیے قرآن مجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید سے سورہ شورى کی ایک آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی آیت کو میں نے آج کے موضوع کے لیے سرنامہ سخن بھی قرار دے دیا ہے کہ جس میں لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ویسے تو بچہ اس آیت کا حافظ ہے، لیکن آج کے عنوان کے لیے اس آیت کو میں نے انتخاب کیا ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ نے ڈیمانڈ کیا ہے اہل بیت کی محبت. اور اہل بیت کی محبت ڈیمانڈ کرنے کا وجہ کیا ہے؟ اجرت. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہیے ان سے نہیں چاہیے کوئی اجرت سوائے اہل بیت کی محبت کی. اب سوال یہ ہے اجرت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ یہاں اجرت دی جا رہی ہے ہمیں قرآن کی اجرت، نماز کی اجرت، زکوٰۃ کی اجرت. اراکین شریعت میں آپ جو کچھ فروع دین میں پڑھتے ہیں اس کا ایک اجر ہے، اس کا اجرت ہے، اسے ادا کرنا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ کہیں قرآن شریف ہدیہ کرنے جاتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ وہاں سے کسی بھی شاپ سے، دکان سے قرآن ہدیہ کریں اور ہدیہ کے نام پہ آپ اسے پیسے نہ دیں، قرآن اٹھائے اور گھر میں چلے آئے؟ اگرچہ اس کے بعد آپ نے اس کا اجرت نہیں دیا اور قرآن آپ پڑھتے گئے گھر لا کے اس نیت سے کہ ثواب ہے، تو جان لیجئے قرآن آپ پہ ثواب کے طور پہ نہیں، آپ پہ لعنت بن جائے. قرآن جب آپ پڑھیں گے قرآن آپ کے ذات پہ لعنت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی اجرت نہیں ادا کی، آپ نے چوری کیا ہے دین میں. جب قرآن کی اجرت ایک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن جن وارثوں پہ اترے اس کی اجرت نہ ہو؟ تو جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کے اہل بیت کون ہیں تو اس کا جواب کیا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. کون ہے آپ کے اہل بیت؟ تو آپ نے فرمایا قال علی و فاطمہ و حسن والحسین. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے اہل بیت میں بہت کوئی ہے مگر خصوصی طور پہ علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، جس میں پہلا نام مولا کائنات کا لیا حضور نے. چاہتے تو اپنی بیٹی جان کا بھی لے سکتے، دختر کی بھی لی جا سکتی تھی، پر آپ نے مولا کائنات کو اول رکھا. کیوں؟
اس کا وجہ یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کعبے سے پہلے بیعت کوئی نہیں اور علی سے پہلے اہل بیعت کوئی نہیں، تو علی کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ علی وہ ہے جو اہل بیت میں ہے، اور علی کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے مولا کائنات کا کہ آپ ایک ہی وقت میں نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے اہل بیت بھی ہیں، آپ نبی کے داماد بھی ہیں، آپ نبی کے غلام بھی ہیں، آپ نبی کے خلیفہ بھی ہیں، آپ نبی کے امام بھی ہیں، تو یہ بہت بڑی ہستی ہے مولا کائنات۔ آئیے چند باتیں کر دوں، بہت تیزی سے بڑھوں گا کیونکہ شہادت کا موضوع ہے اور کوئی بھی ادھر ادھر کی بات میں کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے کہ تمامی حضرات آپ نے ایک حدیث بہت مشہور سنی مولا علی کی شان میں کہ آقا دو جہان فرماتے ہیں القرآن ما علی و علی والقرآن نعیف طریقہ حتی یرید علی حوض۔ مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کو میں ریفرنس بھی دے دیتا ہوں کیونکہ آج تو پرفتن دور ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے، دلیل چاہیے۔ امام حاکم اسے بیان کر رہے ہیں، جلد اس کی 4 ہے، صفحہ یعنی پیج اس کا 120 ہے، اور رقم یعنی حدیث اس کا 4604 ہے۔ القرآن مع علی و علی والقرآن، اسی روایت اسی حدیث کو امام طبرانی بھی لے کر آئے ہیں، اسی روایت کو امام حیثمی نے بھی بیان کیا ہے، اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی بھی لے کر آئے ہیں، اور اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی کتاب ہے جامع الجوامع میں لے کر آئے ہیں، اور سوائق المحرکہ میں صاحب محرکہ بھی اسے لے کر آئے ہیں۔ اس کی صفحہ بھی بتا دیتا ہوں، 421 سوائق المحرکہ، القرآن وما علی و علی والقرآن۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے رسول، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یہ قیامت کے دن حوض کوثر میں مجھ سے آ کے قرآن اور علی اکٹھا ملیں گے، اور علی مجھے قرآن دے دے گا اور میں علی کو حوض کوثر، کیونکہ علی ہے ہی ساقی کوثر۔ تو عزیزان گرامی مشہور حدیث ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی سے دور ہے وہ قرآن سے دور ہے، اور جو قرآن کے نزدیک رہنا چاہتا ہے اس پہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ علی کا ساتھ دے۔ یہ پہلی حدیث ہے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہے عزیزان گرامی، مگر تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ دے رہا ہوں، مولا علی کی فضیلت کی بات ہے نا، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کس علی کی شہادت منانے آج ہم غم کرنے بیٹھے۔ حضور کی ایک اور مشہور حدیث، حضور فرماتے ہیں اے علی تیری مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے ہو، ان علی منی وانا منکا ہوا منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ غیر انہ لا نبی ابادی، اور اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم پہ فاتح ولایت ہے اور مجھ پہ ختمی مرتبت ہے، میں آخری نبی ہوں تم اول ولی ہو۔ اس کی حوالے جات بھی پیش کر دوں، اس کے راوی جو ہے بہت مضبوط راوی ہے، صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص نے اسے بیان کیا، اور اس کا حوالہ جات ہے صحیح بخاری میں آیا، یہ صحیح بخاری کتاب المغازالی میں، اور اسے ایک باب قائم کیا امام بخاری نے غزوہ تبوک کا، جنگ تبوک کے واقعے میں امام بخاری نے اسے خاص ایک باب قائم کیا بخاری شریف کے اندر، اور فرمایا کہ علی کی شان میں یہ فرمان رسول اللہ نے دی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ آیا ہے، جلد اس کی 4 ہے، صفحہ 1871، اور حدیث کا رقم ہے 4416، فضائل صحابہ کے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، یہ ہمارے کتب اہل سنت والجماعت کی حدیث پاک ہے، یہ کسی غیروں کی حدیث بھی بات ابھی نہیں ہو رہی۔ تو عزیزان گرامی مولا علی کی شان تو یہ ہے کہ حضور نے خود کی وجود سے، خود کی ذات سے علی کو متصل کر دیا۔ تو
تو اب سمجھیے کہ جو لوگ علی کے مخالفین ہیں وہ خدا عزت حیدر کی قسم وہ رسول اللہ کے مخالفین ہیں۔ اور ایک بڑی حدیث دے کے چھوڑ دوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اے علی، جس نے تجھ سے عداوت کی ہے اس نے مجھ سے عداوت کی ہے۔ یا کلو من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے، بڑی بات ہے کہ جس نے مولا علی کے خلاف زبان درازی کی، جس نے مولا علی کے خلاف اللہ نعوذ باللہ سب و شتم کیا، گالم گلوچ کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، اس نے تیرے خلاف نہیں کیا، میرے خلاف بہتان باندھا ہے، میرے خلاف زبان درازی کی ہے، لان تان کیا ہے۔ اس کی راوی حضرت امہات المومنین ام سلمہ روایت لے کر رہی ہیں، اور اسے ہمارے امام نسائی لے کر آئے ہیں اپنے الخصائص کے اندر۔ اس کا صفحہ ہے، پیج نمبر ہے 96، حدیث نمبر ہے 99 کہ مولا علی کے خلاف جتنے لوگ ہیں بول رہے ہیں، چاہے مسجد سے بول رہے ہیں، چاہے ممبر سے بول رہے ہیں، کہیں سے بھی بول رہے ہیں، وہ خدا کی قسم رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی فضیلت رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ تو اب جو انسان مولا علی کے خلاف بات کر رہا ہے، مولا علی کے خلاف قیام کر رہا ہے، دراصل حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قیام کر رہا ہے۔ اور اللہ فرما چکا ہے سورہ الاحزاب کے اندر کہ ان الذین یؤذون اللہ والرسول لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ اعد لهم عذاب مہینہ، کہ اے نبی، جس نے آپ کو تکلیف دیا، جس نے آپ کو ایذا پہنچایا، اس نے مجھے ایذا پہنچایا، اور جس نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے اللہ کو رسول کے ذریعے ایذا پہنچایا، خدا کی قسم وہ لعنتی ہے۔ لفظ آیا ہے، یہ کسی شیعہ سنی کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت کن لوگوں پہ؟ جو رسول اللہ پہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور رسول کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی مولا علی کو تکلیف، یہ ایک ترتیب ہے، ایک تسلسل ہے جو چلے آ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مولا علی کا ذکر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ذکر، اس ذکر کو سمجھنا اپنے آپ میں بہت بڑا معرفت چاہیے۔ آج ہم مولا علی کی شہادت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بہت دیر آپ کو بیٹھا کے رکھنے کا دل ہے یا کوئی ارادہ ہے، نہیں، مگر یہ رات بار بار نہیں آتی، یہ شب، یہ جو ایام گزر رہی ہے، یہ بہت خاص ایام ہے۔ یہ وہ ایام ہے جس میں حسنین کریمین رویا کرتے تھے، یہ وہ ایام ہے جس میں زینب صغریٰ اور زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم سے لے کر جناب زینب تک گریا کرتی تھی۔ حد ہے کہ یہ وہ ایام ہے جس میں خاتون جنت رویا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی المرتضیٰ جن کی شان کوئی مخلوق نہیں بیان کر سکتا، یا بیان کرے گا یا اس کا رسول بیان کرے گا۔ ایک بہت منفرد ہستی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری زندگی گزاری اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، ایک سانس بھی اپنے مرضی سے انہوں نے نہیں لیا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ پوری دنیا جھکتی ہے مولا علی کے دربار میں، لیکن مولا علی آپ رسول اللہ کے زمانے میں تشریف رکھتے ہیں، مسجد نبوی ہے، لبریز ہے صحابہ کا مجمع، اور حضور فرماتے ہیں علی میرے پاس آؤ۔ علی کو بلا کے پیار کیا، گلے سے لگائے اور گریہ فرمایا، اور لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ولم ذالک یا رسول اللہ، کیوں رو رہے آپ؟ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے صالح، نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا نا، اور زمین کو اس اونٹ کے خون سے لبریز کیا تھا، وہ بدترین لوگ تھے، ویسے ہی بدترین لوگ میرے امت میں بھی پیدا ہوں گے، جو اے علی تیرے ہی خون سے تیری داڑھی کو سرخ کر دیں گے۔ یہ بدترین لوگ ہیں میری امت کے۔ ان کی مثال صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو جو اللہ نے نکالا تھا، اسے ذبح کرنے والوں کو ظالمین کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا ویسے ہی میں علی کے اوپر تلوار، ضرب، خنجر چلانے والوں کو ظالم کہتا ہوں، اور ظالموں کے لیے اللہ کہتا ہے میں ظالموں کو ہرگز دوست
نہیں رکھتا، چاہے وہ کتنے بڑے عابد، زاہد و ساجد ہو۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات کہا تو مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ تھے، رونے لگے، گریا کرنے لگے، پریشان ہوئے صحابہ کرام۔ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے وہ بدترین لوگ جو ہمارے علی کو مار دیں گے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، وہ ہم مسلمانوں میں سے ہوں گے، پر ان کے دل سخت ہو جائے گی پتھر کی طرح۔ یقیناً یہ اشارہ ہے خارجی اور ناصبی لوگوں کے اوپر۔ بعض وقت لوگ کہتے ہیں یہ اشارہ شیعوں کے اوپر ہے، نہیں، یہ نہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے نہ سنیوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات باغیوں کی ہو رہی ہے۔ جو اسلام کے منکر ہیں وہی علی کے منکر ہیں، جو اسلام کے دوست ہیں وہ علی کے دوست ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ پیشن گوئی تھی جو رسول اللہ کر چکے تھے اپنے دور حیات میں، اپنے زمانہ حیات میں، کہ علی تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو مولا علی اداس نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، خوش رہے، مسکرائے۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوئی، شہادت میری میراث بن رہی ہے۔ کتابیں کہتی ہیں حضور اس دہر فانی سے کوچ کر گئے 11 ہجری، زمانہ چلتا گیا، 3 خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور آیا، گزر گیا۔ 4تھے میں مولا علی المرتضیٰ نافذ ہوئے خلافت راشدہ میں۔ آپ جب نافذ ہوئے، آپ کی حکومت قریباً 5 سالہ کی حکومت ہے۔ ان 5 سال حکومت میں آپ نے بہترین انصاف کیے، لیکن دشمن بھی تعاقب میں تھا۔ ان 5 سالوں میں نہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت دشمن بنا لیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ علی حق پرست تھے، عدل پرست تھے، اور جو حق کی طرف چلتا ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ علی بھی اکیلے ہو گئے۔ کہنے کو علی کے 18 بیٹے، 18 بنی ہاشم، مگر پھر بھی شہادت علی طے تھی۔ اسے نہ حسن روک سکتے تھے، نہ حسین روک سکتے تھے، نہ عباس۔ عزیزان گرامی، آئیے شہادت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 19 رمضان کی جو کل کی گزشتہ شب گئی ہے، 19 رمضان، آج تو 20 چڑھ گیا ہے، شب 20 کی شب ہے۔ 19 رمضان امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنی چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنا، کتابیں کہتی ہیں، روایت راویوں نے بیان کیا ہے متواتر تواتر میں، کہ آپ کی آخری افطاری اپنی چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم کے گھر پہ ہوئی۔ یہ ہر کوئی تواتر سے ثابت ہے، متواتر حدیث ہے۔ کتابیں کہتی ہیں مولا علی بیٹھے ہوئے تھے افطار کے لیے، جناب ام کلثوم بیٹی بیٹھی تھی۔ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا میں نے آپ کے لیے یہ روٹی کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، سرکے کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا۔ تو مولا کائنات، آپ حیران ہوں گے سن کے یہ جملے کہ یہ کائنات کا امیر ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، اور آپ خود کو دیکھ لیں اور علی کو دیکھ لیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ بیٹی ام کلثوم، میں نے زندگی میں اتنا کھانا نہیں کھایا، میں نے زندگی میں اتنے سارے کھانے ایک جگہ نہیں کھائے۔ دودھ تم ہٹا لو، کسی غریب کو پلا دینا، مسکین کو دے دینا، بچے کو دے دینا۔ سرکہ بھی ہٹا لو، یہ نمک، یہ پانی اور یہ روٹی رہنے دو۔ اگر چاہو تو میں نمک سے فقط افطار کر لوں، پانی بھی ہٹا لوں۔ اللہ اکبر! اتنے زیادہ اختیار کو سخت رکھنے والے ہستی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں رغبت نہیں تھی کھانے سے، ایسا نہیں۔ انہوں نے اپنے زندگی میں اپنے نفس کو غالب نہیں آنے دیا، اپنے نفس میں نفس غالب آ گئی علی کی کائنات پہ، کیونکہ علی کا نفس نفس رسول تھا۔ قرآن کہہ چکا تھا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ علی کا نفس رسول کا نفس ہے۔ اللہ اکبر! اور ہجرت کی رات بھی آپ دیکھیں گے کہ مولا علی بستر رسالت میں اپنا نفس
راہ خدا میں رسول اللہ کی خاطر قربان کر رہے ہیں۔ تو نفس رسول نفس خدا ہے۔ تو مولا علی نے اپنی آخری افطار کی بیٹی کے گھر میں۔ جب بیٹی کے گھر میں افطار کر لیا آپ نے اجازت لی، بیٹی سے چلے گئے۔ داستان تو بڑا ظلم و ستم کا ہے عزیزان گرامی، لیکن سنانا بھی ضروری ہے کہ مولا جب 19 رمضان کا جو فجر ہوا، 18 گزر کے جو 19 کی فجر ہوئی، آپ اپنے گھر سے نکلے، اور جب گھر سے نکلے تو آپ گلدستہ اذان پہ پہنچے۔ جب آپ گلدستہ اذان پہ پہنچے تو آپ نے ایک صدا بلند کی، اللہ اکبر، تکبیر۔ آج کوئی دنیا کا معمولی مؤذن تکبیر نہیں دے رہا، آج وہ تکبیر دے رہا ہے جسے رسول اللہ نے تکبیر دینا سکھایا، جس کی تکبیر بے مثل و بے نظیر ہے دنیا میں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ مولا علی کی اس اذان کی صدا کو جب اہل کوفہ نے سنا تو اہل کوفہ کے لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کو کھول کے باہر آ گئے لوگ، اور آ کر کہنے لگے کہ آج علی المرتضیٰ کی آواز میں ایک عجیب و غریب درد ہے، ایک ایسی درد ہے آواز میں جو پہلے علی کی آواز میں ہم نے نہیں سنی۔ لوگوں کے دل بے چین ہو گئے، اضطراب ہو گیا لوگوں کے دل میں، گھبراہٹ ہو گئی۔ ادھر جناب زینب نے بھی سنا، وہ بھی گھبرائی، فوراً اٹھی۔ ادھر مولا کائنات نے 2 قدم مسجد میں آگے بڑھے تو دیکھا برابر میں بھی مسجد کے آخری حصے میں ان کا قاتل سویا ہوا ہے، اور مولا علی کتنے بہادر، کتنے دلیر، کتنے شجاع، کتنے تیار، کتنے بے مثال ہستی کہ جو اپنے قاتل کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جا، تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ ہم عبادت پروردگار کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے اور تو اپنا کام کر جس لیے تو آیا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں امام محراب پہ آئے، تمام اہل کوفہ مقتدی کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے۔ امام نے نماز شروع کی، جیسے ہی نماز شروع کی لوگ سجدے میں گئے۔ کتابیں کہتی ہیں جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے پیچھے جو مقتدی تھے، ان مقتدی میں جو آپ کا قاتل تھا، اس قاتل نے اپنے ابا کے دامن سے تلوار کو، خنجر کو کھینچا۔ کتابیں کہتی ہیں وہ خنجر بھی کاش کوئی معمولی خنجر ہوتا عزیزان گرامی، مگر اس خنجر کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ اس لیے بجھایا گیا کیونکہ قاتل کو پتا تھا کہ یہ علی ہے، علی ابن ابی طالب، یہ بہت بہادر ہے، ہو سکتا ہے تلوار کی، خنجر کی ضرب برداشت کر جائے، لیکن یہ زہر جب ان کے جسم میں جائے گا تو نس نس میں زہر پھیلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ علی اس زہر کو برداشت نہیں کر پائے۔ کتابیں کہتی ہیں مولا کے اس جو خنجر استعمال کیا، بڑا خنجر، اس میں زہر میں بجھایا، اور جب اس امام پہ چلا وہ خنجر، جب چلا مولا پہ، کتابیں کہتی ہیں سر سے چلا، امام کا سر شگافتہ ہوا۔ جب امام کا سر شگافتہ ہوا تو امام سجدے میں ہی تھے۔ امام نے فوراً، امام علی نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، اے پروردگار آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہوا۔ وہ علی جو بدر کا ماہرین ہے، وہ علی جب جنگ خیبر کو فتح کیا نہیں کہا کامیاب، وہ علی جب خندق کامیاب ہو کر آئے تب نہیں کہا کامیاب ہوا، وہ علی جب حنین میں فتح حاصل کیے تب نہیں کہا کامیاب ہوا، وہ علی جب بستر ہجرت پہ سویا رسول کے بستر پہ تب نہیں کہا کامیاب ہوا، وہ علی آج کہہ رہا ہے کہ ہمیں کامیاب ہوا جب آپ کی شہادت ہو رہی ہے۔
اس کا مطلب سمجھیے گا عزیزان گرامی، شہادت کا مرتبہ سمجھ۔ شہادت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو جب ضرب لگا، آپ نے فرمایا فستو برب الکعبہ، اے کعبے کی مالک، آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی جیت گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ فوراً حسن و حسین آئے، حسن و حسین نے دونوں جانب سے مولا کو تھام لیا۔ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا بیٹوں دیر مت کرو، نماز پڑھاؤ، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جانے کس طرح سے حسن و حسین نے نماز پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد مولا کو دائیں سے اور بائیں سے حسن و حسین لے کے چلے۔ کتابیں کہتی ہیں کچھ لوگ آئے، کہا مولا ہمیں بھی لے چلیے اپنے گھر۔ مولا علی نے فرمایا بیٹوں ان سے کہہ دو میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں پردہ دار بیٹیاں ہیں، میں انہیں اجازت نہیں دے سکتا، انہیں کہیے واپس چلے جائے۔ امام حسن نے فرمایا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ انہیں آنے دیجئے۔ امام علی نے فرمایا جانتا ہوں میرے محب ہے، لیکن حسن میری بیٹیاں پردے دار ہے، غیر محرموں کو اجازت نہیں دیتا علی اپنی بیٹیوں کے سامنے آنے کی۔ جناب حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا نے فرمایا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، بابا کا حکم ہے، امام علی کا حکم ہے کہ آپ لوگ ابھی واپس چلے جائیں۔ کتابیں کہتی ہیں عزیزان گرامی حضور مولا کائنات کو حسن و حسین لے کر گھر گئے، جیسے ہی بستر پہ لٹایا ایک پٹی آپ کے سر پہ پہنایا گیا۔ خبر شہزادی زینب کلثوم تک پہنچی۔ جناب زینب کلثوم بے پناہ پریشان ہوئی، پریشان حال ہو کر دوڑی دوڑی بابا کے پاس آئی۔ میں کچھ روایتی بات کہہ رہا ہوں مصائب کے ساتھ۔ جناب زینب نے جب حال دیکھا، بابا کو بے حال دیکھا، تو بابا کہتی ہے کہ بابا آج آپ کو یہ حال کس نے کیا؟ بابا میرے بابا کو آج کس نے زخمی کیا؟ جناب مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بیٹی میرا حال جانے دے، میری بات دھیان سے سنو بیٹی، کوفے کا فلاں مقام پہ کوفے کا چوک ہے، تھوڑی آگے جاؤ گی تو کوفے کا بازار ہے، اس سے تھوڑے آگے جاؤ گی تو کوفے کا چبوترا ہے۔ جناب زینب بے چین ہو گئی اور کہنے لگی بابا یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بابا یہ باتیں عباس کو بتائیے، یہ باتیں حسن و حسین کو بتائیے، یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں تو کبھی مدینے کے باہر بھی نہیں گئی۔ امام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا تم پہ جب کوئی تمہارے بھائی نہیں ہوں گے، تمہیں اسی کوفے میں پابند رسن تمہیں لے جایا جائے گا۔ زینب میں تمہیں آج کوفے کا حال و حال بتا رہا ہوں۔ جناب زینب رونے لگی۔ اس کے بعد کتابیں کہتی ہے جناب زینب نے کو مولا کائنات نے فرمایا بیٹی چل کے دکھاؤ، بیٹی تھوڑا چل کر دکھاؤ۔ زینب کہتی ہے بابا کیوں چلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے بعد جب تم کوفے کے بازار پہ جاؤ گی علی دیکھنا چاہتا ہے کس طرح چل کے جاؤ گی۔ عزیزان گرامی قرآن کی تلاوت کروائی مولا علی المرتضیٰ نے، جناب زینب نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ علی نے فرمایا ہم مطمئن ہوئے، ہم سمجھ گئے کہ جب تم دربار جاؤ گی تمہارا لہجہ قرآنی لہجہ ہے۔ عزیزان گرامی 19 کی شب لوگوں کے لیے اضطراب و ماتم کا شب تھا، اہل کوفہ کے لیے۔ ہر کوئی منافق نہیں ہوتا، کچھ مومن تھے جو علی کی یاد میں روتے رہے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ 19 کی شب گزر گئی، 20 کی تاریخ پاکی جو آج کی دن ہے، آج کی رات چڑھی ہے، یہ بھی گزر گئی۔ قطار بقطار صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے اور مولا کے محبین آتے رہے اور گریہ زاری کرتے رہے، کوئی مولا کا ہاتھ چومتا، کوئی مولا کا پیشانی چومتا اور مولا سے وصیحتیں کراتا۔ ایک بار 21ویں کی شب چڑھ گئی، 21ویں کی شب چڑھی۔ کتابیں کہتی ہیں حسن و حسین اور 18 بنی ہاشم اکٹھا ہوئے، ہر کوئی آیا، ایک بیٹا علی کا نہیں آیا۔ علی کا ایک بہادر دلیر شجاع بیٹا جسے علمدار کربلا کہتے ہیں وہ نہیں آیا۔
مولا علی نے فرمایا میرے سارے بیٹے موجود ہیں میرے آنکھوں کے سامنے، عباس کہاں ہے؟ حسنین کو کہا عباس کو بلاؤ۔ کتابیں کہتی ہیں کہ عباس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر بابا علی کو اس حال میں دیکھ لے۔ حضرت عباس کو جب بلایا، آپ روتے ہوئے آئے، آپ سر پیٹتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا کہ بابا کیا مصیبت ہے، مصیبت اے بابا کیا مصیبت کی گھڑی ہے، کس نے آپ کو مجھ سے محروم کر دیا بابا؟ عباس نے فرمایا، حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا عباس ادھر آؤ۔ حسین کو بلایا، اے عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دے دیا اور دے کر فرمایا کہ عباس تجھے کربلا کے لیے پالا ہے، میرے بعد جب حسین تنہا ہو جائے تو اس کی میرے جانب سے حفاظت کرنا، عباس اسے کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ حضرت عباس نے بابا علی سے وعدہ لے لیا۔ عزیزان گرامی، کہ روایت ہے کہ مولا علی کا سر حسن مجتبیٰ کے زانو پہ تھا۔ روایت کے چلتی ہے، نریشنز ہے کہ مولا علی وصیحت کرنا شروع کیے، ہر ایک بیٹے اور بیٹیوں کو وصیحت کرتے جاتے۔ آخری شب ہے علی ابن ابی طالب کی، جب ساری وصیحت کر لیے، ایک بار مولا علی وصیحت کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ جب آپ خاموش ہوئے تو امام حسن نے فرمایا بابا خاموش کیوں ہو گئے؟ بابا وصیحت کریے نا جو وصیحتیں کر رہے تھے۔ لیکن عزیزان من، کوئی آواز علی کی نہیں آئی۔ علی فرما گئے تھے کہ میری آواز ایک بار بند ہوئی نا پھر کبھی یہ آواز نہیں سنو گے، اب سیدھا قیامت میں آواز سننا علی ابن ابی طالب کی۔ علی اس دہر فانی سے جب کوچ کیے، مولا علی اس دہر فانی سے چلے گئے، زمانے کو پیغام دیتے ہوئے کہ دنیا گزارو تو نبی کے طریقے سے گزارو۔ عزیزان گرامی، حسن و حسین جنازہ لے کر چلے، میت اٹھی بھی تو کس کی اٹھی ہے آج میت اس کی اٹھی ہے کہ جس کے غم میں زمین و آسمان گریا کر رہا ہے۔ جناب خاتون جنت کی آواز آ رہی ہے رونے کی۔ آج حسن و حسین کا بابا اس دہر فانی کو کوچ کر چکا ہے۔ ایک بار مولا علی کا جنازہ چلا اور روایت کے مطابق مولا نے بیان کر دیا تھا کہ حسن اور حسین جان لو، میرا میت کو لینے ایک بندہ آئے گا، اس بندے کو میری میت دے دینا اور کوئی سوال مت کرنا اس سے۔ امام حسن و حسین جب میت لے کر چلے تو جب تدفین کے لیے پہنچے تو سامنے دیکھا ایک گھڑ سوار کھڑا ہے، ایک نورانی پوشاک میں کھڑا ہے اور نقاب تحت الحنق پہنے کھڑا ہے، اور حسنین کو کہتا ہے کہ یہ میت مجھے دے دو۔ حسن نے فرمایا ہم دے دیں گے، ہمیں پتہ ہے تم آؤ گے، مگر میں حجت خدا ہونے کے حیثیت سے تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کون ہو؟ جب یہ واسطہ دیا حجت خدا کھونے کا تو اس نورانی شخص نے کہا اے حسن تمہیں یہ وعدہ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ وعدہ نہیں دینا، یہ قسم نہیں دینی چاہیے تھی۔ ایک بار اس تحت الحنق کو جب ہٹایا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں علی مرتضیٰ تھے۔ حسنین کریمین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، کہا بابا اگر آپ علی ہیں تو یہ کون ہے؟ آپ اگر حقیقت ہیں تو یہ کون ہے، اور یہ آپ ہیں تو حقیقت میں آپ کون ہیں؟ فرمایا حقیقت یہ بھی ہے اے بیٹے حسن، حقیقت یہ بھی، مگر جان لو کہ میرے دشمن بہت ہیں اور میرے دشمنوں نے ارادہ کیا ہے کہ میرے جنازے میں میرے میت کو تدفین کے بعد وہ میرے قبر سے میری لاش کو نکال کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اے حسن مجھے میری میت دے دے، میں اپنی میت کی حفاظت اللہ کے حکم سے کر لوں گا۔ ایک بار وہ تدفین کے لیے دیا گیا، وہ میت ہو گیا۔ زمانہ نہیں جانتا تھا عزیزان گرامی کہ علی کہاں دفن ہے،
خبر نہیں زمانے کو، نہ حسن نے بتایا، نہ حسین پاک نے بتایا، نہ زین العابدین نے، نہ حضرت باقر العلوم نے. زمانہ گزر گیا اماموں کا کہ ایک بار چھٹے بادشاہ امام جعفر صادق کا زمانہ ہے، اور امام جعفر صادق کے زمانے میں ان کے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہما جب گزرے مدینے سے تو امام جعفر سے ملاقات کی آپ نے. امام جعفر سفر پہ نکلے ابو بصیر کو لے کے کوفہ کی جانب، وہی کوفہ صدیوں بعد، اسی کوفے کے ایک خاص مقام پہ آپ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا. کتابیں کہتی ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا، چٹیل میدان اور ایک پتھر ہے. اسی پتھر کے سامنے آ کے امام جعفر صادق نے گھٹنے ٹیک دیے اور گھٹنے ٹیک کر تھوڑی دیر گریہ کیا. کتابیں کہتی ہیں وہ آج کی ہی شب تھی، یہی ایام چل رہے تھے. امام جعفر صادق نے گریہ کیا، توسل کیے، دعا کی، مناجات کی اور آپ اٹھے. جب آپ اٹھے تو آپ نے پشت نہیں دکھایا اس پتھر کی طرف، آپ الٹے قدم چلے. جب آپ الٹے قدم چلے ابو بصیر نے کہا کہ مولا کون ہے یہاں دفتدفین، کس کا قبر ہے جو آپ جیسے حجت خدا بھی تعظیم کر رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا قبر ہے. اس دن زمانے کو پتہ چلا کہ کائنات کا امام کا قبر کہاں ہے، ورنہ کچھ لوگ اسے کہیں اور مقام پہ بھی منسوب کرتے ہیں. آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے. امام جعفر صادق مخبر صادق نے فرمایا کہ کوفہ میں جو مقام ہے اسی مقام علی وہی موجود ہے، کوفہ کی منزل پہ، شہر کوفہ. عزیزان گرامی، یہ علی ہے، شہادت مولا علی المرتضیٰ. میں نے آج بہت تفصیلات پہ شہادت بیان نہیں کیا کیونکہ اصل تاریخ پاک کل ہے. کہتے ہیں کہ جس دن جو تاریخ ہوتی ہے اس دن ایک کیفیت غیر ہو جاتی ہے. وہ غیر کیفیت آج نہیں ہو پا رہا ہے مجھ سے کیونکہ تاریخ کل کی ہے. عزیزان گرامی، مولا علی المرتضیٰ کی شہادت کے ایام ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے کسی نے کہ شب ہجرت جو رہا نفس پیمبر بن کر، فاتح بدر و احد فاتح خیبر بن کر، اٹھ گیا محسن اسلام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی. اللہ اکبر. مولا علی المرتضیٰ. عزیزان محترم، ذکر علی کیا کریے. علی کا ذکر عبادت ہے. یہ پروردگار ہے، عبادت پروردگار کا ثواب دے دیتا ہے لوگوں کو. ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اس ایام کو آج اس چینل کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. ہمارے لیے ایک بہت خوش بختی کی بات ہے کہ ہم ذکر علی میں مصروف ہیں. یہ ذکر علی ذکر مصطفیٰ ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عباد. کہ خدا کی قسم علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. عزیزان محترم، تمام سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ ذکر علی کیا کریے. نوحہ پاک کی شکل میں، مرثیہ پاک کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، ذکر و تقاریر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. کیونکہ یہ ایام اگر آج آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ ایام شاید دوبارہ نہ آئے. کیونکہ اگلے سال میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. جو رہے گا اسی کو شرف ہے رونے کی، ہر کوئی نہیں روئے گا. عزیزان گرامی، ذکر علی کرتے رہیے اور غم علی میں آنکھوں کو اشک بار رکھیے اور اشک فرات اس آنکھوں سے بہنے دیجیے. آج کے لیے فی الحال اس سیشن کو میں یہاں اختتام کر رہا ہوں. اس سیشن کو آپ تمام لوگوں سے اجازت لیتے ہوئے فیضان حضرت حسان
چینل میں کا شکر گزار بھی ہوں کہ ان لوگوں نے اتنے مقدس مجالس کو ٹیلی کاسٹ کرنے کی نیت کی۔ انما اعمال بالنیتی، انسان کا عمل اس کی نیت پہ ٹکا ہے۔ اللہ آپ کے اس چینل کو اور برکت عنایت فرمائے اور جزائے خیر عنایت فرمائے، اور تمام سننے والوں کو بھی عشق علی اور غم علی سے سرشار کرے بحق محمد و آل محمد۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، وربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔